رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حضرت امام زید روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لما انزل اللہ فریضۃ شہر رمضان، جب اللہ نے رمضان کے مہینے کو فرض کیا، آتت النبی امرأۃ حبلی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی ایک حاملہ عورت جب رمضان فرض ہوا، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی امرأۃ حبلی، بے شک میں ایک حاملہ عورت ہوں، وہذا شہر رمضان مفروض، اور اللہ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اب مجھے خوف کیا ہے، وَهِيَ تَخَافُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ صَامَتْ، اگر روزہ رکھتی ہوں تو جو میرے پیٹ میں ہے اس کا خوف رکھتی ہوں۔ حاملہ عورت آئی رمضان کی فرضیت کے بعد، یا رسول اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا خوف کرتی ہوں اگر روزہ رکھتی ہوں۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا، فقال لها رسول اللہ انطلقی فافطری فاذا اتقتی فصومی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جا روزہ نہ رکھ، جب طاقت رکھے تو روزہ رکھ لینا، تو جب بھی تجھے طاقت ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر گرمیوں کے رکھنے ہیں سردیوں کے نہیں رکھنے، فرمایا جب طاقت آ جائے فصومی تو روزہ رکھ لینا۔ یہ ہیں آقا اپنی امت پر کتنے شفیق ہیں۔ ایک عورت وہ آئی جو حاملہ تھی، دوسری سنیں وَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ، ابھی یہ گئی نہیں تھی، ایک اور عورت آ گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو دودھ پلاتی ہوں۔ پہلے آئی حاملہ عورت، اب آئی دودھ پلانے والی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تخاف ان صامت ان ينقطع لبنها فيهلك ولدها، یا رسول اللہ اگر روزہ رکھوں دودھ ختم ہوگا، بچے کی ہلاکت کا خدشہ ہے تو میں کیا کروں؟ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلقی فافطری، فرمایا چلی جا روزہ نہ رکھ، فاذا اتقتی فصومی، فرمایا جب بھی طاقت رکھے تو روزہ رکھ لینا۔ تو آج بھی مسئلہ یہی ہے، حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچے کا خوف ہے، اگر یہ نہیں کھائے گی تو بچے کی گروتھ نہیں ہو سکے گی، اور اسی طرح وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اس کو بچے کی ہلاکت کا خدشہ ہے، اس عورت کے لیے اگرچہ رمضان کا روزہ ہو نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ دو عورتیں ایسی ہیں رمضان کا فرض روزہ بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، جنہیں کہتے نہیں ایام بید، 13 14 15، چاند کی 13 کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ، فرماتے ہیں جو یہ 3 روزے ہر مہینے رکھے گا اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے، یذہبنا ببلابل الصدر غلہ وحسدہ، اللہ تبارک و تعالی سینے کے کینے اور حسد کو دور کر دیتا ہے۔ جو ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، 13 کے، 14 کے، 15، یہ 3 یا کوئی بھی 3 ہر چاند کے اندر رکھ لیتا ہے، اللہ سینے کے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک آج کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اب یہ حدیث سنی ہے لیکن اس کا متن عربی اور پھر لطف کتنا ہے اس حدیث کے اندر۔ حضرت علی فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اپنی امت پہ شفیق کتنے ہیں، رحیم کتنے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، فی شہر رمضان، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی قد ہلکت، بے شک میں تحقیق ہلاک ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما ذاک، تجھے کیا ہو گیا کہ کس ہلاکت میں پڑ گیا؟ عرض کرتے ہیں باشرت اہلی فغلبتنی شہوتی حتی فعلت، یا رسول اللہ رمضان کا روزہ تھا، دن تھا، مجھ سے اپنی بیوی سے جمع ہو گیا ہے،
مجھ سے اپنی بیوی سے جمع ہو گیا ہے جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، میں تو یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حال تاجد افکن، اچھا وہ تو جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ بتا غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کرتے ہیں لا واللہ، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں کسی مخلوق کا مالک آج تک نہیں بنا، میرے محتاط لوگ ہیں ہی نہیں، میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتے، فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھو۔ اب عرض کرتے ہیں لا واللہ لا اطیقہ، یا رسول اللہ میں تو وہ روزہ رکھا تھا مجھ سے صبر نہ ہو سکا، 2 مہینے کے کیسے رکھ سکتا ہوں، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اب پہلا آپشن ہے غلام آزاد، دوسرا آپشن ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے، تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فانطلق، اچھا چلے جاؤ، فاطعم 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تم غلام آزاد نہیں کر سکتے، 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کرتے ہیں لا واللہ لا اقوی علی، یا رسول اللہ مجھ میں اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اب سنیں فَأَمَرَ لَهُ رسول اللہ ب15 ساعًا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیٹھ جا، یہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک صحابی کھجوریں لے کے آ گئے، ٹوکرے میں کھجوریں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لو اور کرو کیا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، فرمایا جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ کھجوریں ہیں جا کے مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب صحابی کی بات سنیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق نبیا ما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں واپس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے ارد گرد کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے، میں گیا میں گھوما کہ مسکین ڈھونڈوں جس کو یہ کھجوریں دوں، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر آنے سے بڑھ کے مجھے غریب کوئی نہیں ملا، مسکین کوئی نہیں ملا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانطلق، اچھا چلے جاؤ، وَكُلْهُ أَنْتَ وَعَيَالُكَ، فرمایا خود بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلاؤ، اللہ نے تمہارا کفارہ قبول فرما لیا ہے، یہ ہے تمہارا کفارہ، اور یہ ہیں اختیارات جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ آج جو رٹ لگائی جاتی ہے آقا علیہ اللہ نے کسی چیز کا، اب واحج تھوڑی آئی تھی، یہ خود ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اختیار دے رہے تھے 2 مہینے کے، پہلا ہے غلام، آج بھی یہی ہے، روزے کی حالت میں ایسا کام ہو گیا اس کا کفارہ ہے، قضا بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد، اگر وہ طاقت نہیں ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے، اگر وہ بھی نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے قرآن۔ اور فرمان مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا جاؤ جو تم نے 60 کو کھلانا ہے خود کھاؤ بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے صاحب شریعت، جس کو چاہیں جس وقت چاہیں جو چاہیں کفارہ قبول فرما لیں، چونکہ وہ صاحب شریعت تھے، شریعت انہی پہ اتر رہی تھی اور انہی سے بن رہی تھی، وہ جس کو چاہیں اختیار دے دیں۔ تو وہ صحابی بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھرانے سے بڑھ کر مدینے میں کوئی گھرانہ غریب نہیں ہے، اور میں جاؤ خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔